کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور بہت سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کا نبی بنایا ہے. ایک دوسرا ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے. اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تیسری چیز فرماتے حضور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے عبادت گاہ بنایا ہے. کہیں بھی نماز ہوتی، روڈ پہ کھڑے رہو نماز ہوگی آپ کی. اور پہلے انبیاء کا ایسا تھا کہ ان کی عبادت خانوں میں گئے تو ہی عبادت ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جعلت لی الارض مسجدہ، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے. پورا مسجد، کہیں بھی نماز، مخصوص مسجد کا ہونا ضروری نہیں، کہیں بھی نماز، جنگل میں کھڑے ہو جاؤ، آبادی میں کھڑے ہو جاؤ، کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، بس نماز چلی ہوئی ہے. دو اور فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے زمین کو پاک کیا ہے. آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو یہ زمین ہے پاک، آپ اس سے تیمم کریں، ہاتھ مارے دو، تیمم کریں، ہو گیا. تو اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک کیا ہے طہارت کے لیے. آپ کو پانی نہیں مل رہا تو وضو کی جگہ، غسل کی جگہ تیمم کر دیا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جملہ بولتے ہیں تو وہ ایسا رہتا کہ جملہ چھوٹا ہے مگر اس کے معانی اور مطالب بہت وسیع ہیں. جامع جس کو بولتے ہیں، اور ایسی فٹنگ ہوتی ہے اس کی کہ وہ حدیث شریف کی جو الفاظ کی ترتیب ہے، متن ہے، وہ خود معجزہ ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے آپ. تو علماء جو محدثین حدیث کے کام میں مصروف رہتے وہ تو الفاظ دیکھ کے بولتے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. وہ فٹنگ جو حدیثوں کی ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہی بالکل الگ ہوتے، صاف معلوم ہوتا کہ یہ حدیث ہے. چنانچہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے، بہت سارے ماہرین ایسے ہیں کہ آپ کوئی شعر جو علامہ اقبال کا نہیں ہے آپ بتائیے ان کو کہ اقبال کا ہے، وہ بول دیں گے اقبال کا نہیں ہوتا. کیونکہ اقبال کے اشعار کی جو الہامی کیفیت ہے اس کی وجہ سے اس میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ ایک خصوصیت ہے اس کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، یعنی ایک بات چھوٹی سی آپ فرماتے ہیں، الفاظ مختصر لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت بڑا نکلتا ہے. یہ اللہ نے مجھے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ہے رعب دیا ہے، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت تک کے لیے رعب، یعنی حضور پاک علیہ السلام کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے. چنانچہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور قیصر نے للکارا کہ مدینے کو ہم تہس نہس کر دیں گے، اور اس کے لیے تیاریاں اس نے شروع کر دی. تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی سفر تبوک کا آغاز فرمایا. غزوہ تبوک ہوا، بڑی مشکل سے مسلمان پریشان بھی تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھا، مدینے میں کھجوریں پک رہی تھی، ان کا وہاں رہنا ضروری تھا. مگر اس کے باوجود جب قیصر نے للکارا آپ کو تو حضور نے جو ہو سکتا تھا سرمایہ لے کے، صحابہ کو لے کے تبوک جب پہنچے تو قیصر وہاں سے بھاگ گئے، اور حضور 15 دن آپ نے وہاں، تقریباً مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے. تو وہ اپنی فوجوں کو لے کے، اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، بھاگ گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ڈھاک ایک مہینے کی مسافت تک مجھے عطا فرمائی ہے. یعنی لوگ
آپ کا جو کام ہے، آپ کے جو کاموں کی کارکردگی ہے، اس سے گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں. ارے یہ لوگ الگ ہی چلو. تو یہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کیا. پہلے نبیوں کا ایسا تھا کہ مال غنیمت ان کو حلال نہیں تھا. دشمن کے لڑائی کے بعد دشمن جو سامان چھوڑ کے چلے جاتا اس کو مال غنیمت. تو پہلے نبیوں کو ایسا تھا کہ وہ مال غنیمت کو جمع کرنا، پہاڑ پہ اس کو رکھ دینا، تو آسمان سے آگ آ کے اس کو جلاتی تھی. وہ نشانی تھی قبولیت. دو ساتھی تھے، تجارت میں دونوں شریک تھے. ان میں سے ایک ملک شام گیا اور وہیں آباد ہو گیا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو وہ جو ملک شام میں رہنے والا تھا اس نے خط لکھا مکے کے ساتھی کو، تو اور اس سے سوال کیا کہ مکے میں جو نبی ظاہر ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ مکے والے نے اس کو لکھا کمزور، غلام اور غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، دولت مند مالدار لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں. ان کو جب خط پہنچا تو وہ خط لے کے مکہ آئے اور اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ وہ نبی کہاں ہے. چنانچہ انہوں نے راستہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں. تو حضور نے ان کو اپنی تعلیمات، جو بڑے بڑے تعلیمات ہیں وہ بتائی. تو اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں ایمان لایا. حضور نے فرمایا کہ تم تصدیق کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آئیں گے اور انبیاء جو بھی ہوتے ہیں ان کو ماننے والے پہلے غریب لوگ ہوتے ہیں. اور میرے دوست نے جب لکھا میرے کو کہ ان کے ماننے والے غریب، غربا، مسکین، کمزور لوگ ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ حقیقت میں نبی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والے، جو ایمان لائے جنت کی، وہ نذیر اور ڈرانے والے، تنبیہ یعنی خطرے سے باخبر کرنے والے ان لوگوں کے لیے جو انکار کیے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. جہالت اور دشمنی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.